Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں جو بات کی تھی وہ یہ تھی: دودھ پیتا بچہ چند دنوں کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیحت کی ہے کہ میں جب تک زندہ رہوں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، جب تک زندہ رہوں۔ کیونکہ یہ جہان امتحان ہے، اس امتحان میں آخری لمحے تک کچھ نہ کچھ لکھنا ہوتا ہے۔ استاد کہتے ہیں بیٹے اگر تو پیپر ٹھیک طریقے سے لکھ بھی چکا ہو اور اگر ٹائم باقی ہو تو پھر بھی اٹھنا نہیں ہے، پھر تم اسی کو ریوائز کرتے جانا، اسی کو دوبارہ پڑھنا شروع کر دینا، کئی غلطیاں نظر آئیں گی اس کی اصلاح کر لینا، کئی جز چھوٹ گئے بھول گئے ہوں گے وہ پورے کر لینا، لیکن جو وقت قیمتی وقت پیپر کا ہے جس کی تو نے فیس ادا کی ہے اس کو ضائع نہیں کرنا۔ تو بھائیو، وہ جہان جس میں آپ کی منمانی چلتی ہے وہ یا تو یہ جہان ہے، اس سے پچھلے جہان میں بھی آپ کی نہیں چلتی تھی جب آپ پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اگلے جہان میں چھوٹی سی قبر میں کیا منمانی کرو گے، اس سے اگلے جہان میں 50,000 سال کا جہان ہے، 50,000 سال کی زندگی ہے، مگر اس میں بھی کوئی نہیں چلے گی۔ جس کے الٹے ہاتھ میں اعمال نامہ ہے اس کا الٹے ہاتھ میں ہی ہے، سیدھے میں نہیں پکڑ سکے گا۔ جس کو الٹا کر کے اٹھایا گیا وہ الٹا ہی چلے گا، سیدھا نہیں ہو سکے گا۔ قدم ہلانا تو دور کی بات ہے، چھوٹی سی زبان نہیں ہلا سکے گا۔ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ یا منمانی چلانے کا جہان یہ ہے، یا پھر اگر جنت نصیب ہوتی ہے تو وہاں منمانی چلے گی۔ تو یہ جہان اسی پر اگلے سارے جہان منحصر ہیں، اس میں ہمارا زندہ ہونا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ یا نیکیوں کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہو یا نیکیوں کی تعداد بہت زیادہ ہو، یا دونوں چیزیں ہوں، تو انسان کمپٹیشن جیت سکتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث کہ ایک صحابی 1 سال پہلے مارکے میں شہید ہوا ہے، دوسرا 1 سال بعد بستر پر فوت ہوا ہے، اور جنت میں ایک شخص نے دیکھا خواب میں کہ وہ اعلیٰ مقام میں ہے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار نہیں کیا کہ خواب ہے، خواب کا کیا ہوتا ہے، بلکہ فرمایا 1 سال مزید زندہ رہنے سے، بیچ میں رمضان آ جانے سے، رمضان کے راتوں کا قیام اور دن کے روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے کو بلند کیا ہے۔ زندگی مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ پیپر میں زیادہ دیر بیٹھنے کا موقع مل جانا یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو اس کو کبھی بھی فضول نہ سمجھو۔ ریٹائر ہونے کے بعد اب تو میری زندگی بیکار ہے، کبھی حکے والے کے پاس بیٹھ گئے، کبھی نائی کے پاس بیٹھ گئے، کبھی اخبار دیکھتے رہے، فضول بیکار، ایسے کام ہم ہے کوئی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرنی ہے جب تک وفات نہیں ہو جاتی، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ آپ کی اصل ڈیوٹی ہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تمہیں اسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں۔ کتنے لوگ بیمار ہو کر نمازیں چھوڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اب تو میں معذور ہوں، ایسا نہیں ہے۔ پیشاب رک نہیں رہا تب بھی نماز پڑھنی ہے، قبلہ رخ نہیں ہو سک رہا تب بھی پڑھنی ہے، بیٹھ نہیں سک رہا تب بھی پڑھنی ہے، اشارے سے پڑھنی ہے، تیمم کر کے پڑھنی ہے، چھٹی کوئی نہیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری بیماری ہے، اور آپ مسجد میں جا نہیں سک رہے، ہوش آتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش آتی ہے پھر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ آخر جب دیکھا نماز کا وقت نکل رہا ہے، فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میرے دل میں بات آئی کہ لوگ کہیں گے کہ دیکھو اس کو کتنا شوق ہے مصلی پہ کھڑا ہونے کا، میرے ابے کی شہرت اچھی نہیں رہے گی۔ تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو بڑے کمزور دل کے آدمی ہیں، اگر عمر بن خطاب کو کہہ دیا جائے کہ وہ نماز پڑھا دیں۔ فرمایا جس کو میں کہہ رہا ہوں اسی کو کہو، اِنَّ كُنَّ لَصَوَاحِبُ یوسف، تم مجھے اپنے موقف سے پھسلانا چاہتی ہو، میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھیں رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے نماز شروع کی، آپ نے فرمایا مجھے بٹھاؤ، بٹھایا، فرمایا میرے اوپر پانی ڈالو، پانی ڈالا، تھوڑا بہتری محسوس کی۔ فضل بن عباس آپ کا کزن اور علی بن ابی طالب دوسرا کزن رضی اللہ عنہما، دونوں کندھے کو سہارا دے کر آپ کو مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں۔ وَرِجْلَاهُ تَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ، اور آپ کی دونوں ٹانگیں زمین پر لکیر بناتی ہوئی جا رہی ہیں۔ عام لوگوں کو ایک طرف فالج ہوتا ہے، آپ کی دونوں ٹانگوں پر فالج ہے، ٹانگوں میں جان نہیں ہے۔ مگر اس حالت میں بھی اگر تھوڑی ہمت ہوئی ہے تو نماز مسجد میں جا کر، کیا ہم ان سے بھی زیادہ بیمار ہیں؟ آخری لمحوں تک نماز مسجد میں پڑھنے کی کوشش کی، اور ہمارے پیر کہتے ہیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں تو مدینہ پڑھ کے آتا ہوں، کوئی کہتا ہے یہ تو وہ پڑھے جو شریعت والے ہیں، ہم تو طریقت والے ہیں، ہم کیوں پڑھیں، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ،
یقین کا معنی وفات ہے، تمام مفسرین یہی کہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں، اس کا مطلب یقین ہے، ہمیں یقین آ چکا ہے اس لیے ہم نہیں پڑھیں گے، تمہیں نہیں آیا تم پڑھتے رہو۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ یقین تمہیں آ گیا ہے۔ تو عزیز بھائیوں، پیپر جب تک چھن نہیں جاتا اس وقت تک لکھتے رہنا ہے۔ آپ اپنی جاب سے ریٹائر ہو گئے ہوں گے، مگر جو جاب رب نے دی ہے اس سے آپ ریٹائر نہیں ہوئے۔ فراغت کوئی نہیں، کچھ نہ کچھ نیکی کرتے رہنا ہے۔ صدقہ کر دو، اذکار کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والحمدللہ تملأ المیزان، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، اللہ اکبر کہو، استغفر اللہ کہو، لا الہ الا اللہ، یہ سب اذکار اتنے عظیم اذکار ہیں۔ فرمایا الحمدللہ کہنے سے رب کا ترازو نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ ترازو معلوم کتنا بڑا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اللہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کل عبادک یقولون ھذا، تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ تو کوئی عام سی بات ہے، میں تو خاص نبی ہوں، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتائیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام اگر ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے، ساتوں آسمان اور جو کچھ ان میں ہے میرے سوا ساری مخلوق کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو لا الہ الا اللہ مالت بہن لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ جھک جائے گا اور ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمان اٹھ جائیں گے۔ اور جس ترازو میں ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سما سکتے ہیں وہ ترازو الحمدللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ کیا یہ ایک مشکل کام ہے؟ بجائے میں ہر وقت اس کی چغلی، اس کی برائی، اس حکمران کے خلاف، اس کے خلاف ان کے بوجھ اٹھانے کے لیے محنت کرتا رہوں، اس سے بہتر نہیں کہ میں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کماتا رہوں۔ تو یہ جو انداز ہے کہ آخر تک نیکی پر قائم رہنا، اسی پر موت آ کر کے مہر ثبت کر دے، یہ ہمارا منہج ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہمارا چیلنج ہے۔ اس پر محنت کی ضرورت ہے۔ جب تک موت نہیں آ جاتی ایمان پر، اس وقت تک بے فکری والی کوئی بات نہیں، اس وقت تک اپنی نیکیوں پر فخر کرنے والی کوئی بات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، اپنے نیک بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا میرے بندے نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ عید کی فجر میں چھٹی نہیں کر لیتے، رمضان میں بلے بلے، اور عید کی فجر میں غائب۔ ایسے کی نمازیں، ایسے کے روزے، ایسے کی عبادات رب کو پسند نہیں۔ عبادت کی ایک رینج ہوتی ہے، عبادت کتنے نمبر والی تھی، آپ نے کتنے نمبر لیے؟ اگر آپ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو کہ آپ کی عبادت کی رینج کتنی ہے، اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کی عبادت کے کتنے نمبر ہیں۔ کچھ لوگوں کا روزہ چلتا ہے 14 گھنٹے، صبح سے شام تک روزہ چلتا ہے، اللہ کے فرمان کے مطابق رب کے منع کرنے پر حلال روٹی بھی چھوڑ دیتا ہے، حلال پانی بھی چھوڑ دیتا ہے،
اور مغرب کے بعد سگریٹ پیتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے، اس کے روزے کی رینج ہے 14 گھنٹے 15 گھنٹے۔ نعوذ باللہ، اس کا شاید خیال ہے کہ صبح ڈیوٹی کسی رب کی ہوتی ہے، شام کو کسی اور رب کی ہوتی ہے۔ اس رب کے کہنے پر حلال بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کے کہنے پر حرام بھی نہیں چھوڑتا۔ کسی کا روزہ چلتا ہے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے تک وہ اللہ تعالیٰ کی باتیں مانتا ہے، اگلے دن پھر روزہ آ جاتا ہے، پھر 24 گھنٹے، اگلے دن پھر روزہ آ جاتا ہے، پھر 24 گھنٹے، اور عید کی فجر میں وہ نماز سے غائب ہوتا ہے۔ اگر رات جاگتا رہا ہو تو فجر میں ہوتا ہے تو ظہر میں نہیں ہوتا، ظہر کی نماز میں وہ نہیں ہوتا۔ اس کی رینج 24 گھنٹے، اور حق یہ ہے کہ تیری عبادت کی رینج مہینوں چلے، 11 مہینے چلے، 11 مہینے بعد تھوڑی کمزوری آئے تو پھر اللہ تعالیٰ رمضان لے آتا ہے، پھر دھکا لگ جاتا ہے، پھر مضبوطی آ جاتی ہے، پھر تقویٰ مل جاتا ہے، پھر ڈھال مل جاتی ہے، پھر شیطان کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، پھر اتنی محنت کرے کہ 11 مہینوں کے لیے اس کا رمضان کافی ہو جائے۔ اس طریقے سے شیطان کی شر سے بچتے بچاتے زندگی گزار۔ تو فرمایا الذین ھم علی صلاتہم دائمون، میرے بندے وہ نمازوں پر دوام اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین ھم من عذاب ربہم مشفقون، میرے بندے نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہو جاتے کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں، اب رب مجھے نہیں پکڑ سکتا، دنیا اتنی گناہ گار ہے، میں اتنا نیکوکار ہوں، مجھے بھی جنت نہیں ملنی تو پھر جنت خالی رہے گی۔ یاد رکھو، نیکیاں جنت کی قیمت نہیں ہوتی۔ ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کر گزار دے تو تیری ایک آنکھ کی قیمت پوری نہیں ہوتی۔ ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے، اللہ کی جنت بہت مہنگی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت ہے اور بہت مہنگا ہے۔ تیری نیکیاں تو تیرے غلام ہونے کا حق ادا نہیں کرتی۔ غلام غلامی کر کر کے اپنے آقا کی باتیں مان مان کر کہے کیا بس بھائی حق ہو گیا پورا، جب تو زندہ ہے تو حق کیسے پورا ہو گیا؟ یہ تو اس نے تمہیں پیدا کیا، اس کا حق پورا نہیں کیا تو نے۔ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ۔ یہ نیکیاں جنت کی قیمت نہیں، یہ تو منت ہے، سماجت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت حرکت میں آئے اور مجھے لپیٹ کر کے جنت دے دے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کو ملتی ہے، اس کی رحمت میں لپٹ کر جنت مل جائے تو اس کی مہربانی ہے، ورنہ ہماری نیکیاں ہماری جنت کی قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل الجنت احد بعملہ، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ ولا انت یا رسول اللہ، آپ بھی نہیں، فرمایا میں بھی نہیں، الا یہ کہ اللہ مجھے اپنی رحمت میں لپیٹ کر کے جنت عطا فرمائے گا۔ جس طرح ہم 100 روپیہ دے کر کہیں 1 کلو چینی دو، دیتے کیوں نہیں؟ میں نے پیسے دیے ہیں،
کلیم کر سکتے ہو. اس طرح ہم نیکی کر کے یہ کہیں کہ اب جنت کیوں نہیں دیتا، میں نے نیکی کی ہے، کلیم نہیں ہو سکتا. منت ہو سکتی ہے، سماجت ہو سکتی ہے، التماس ہو سکتی ہے، درخواست ہو سکتی ہے، عرض داری ہو سکتی ہے کہ یا اللہ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال پیش کیے ہیں، قبول فرما لے اور ہمیں جنت عطا فرما دے. ایک آرکیٹیکٹ تیرے بنگلے کی فائل بناتا ہے، تیرے بنگلے کے نقشے بناتا ہے، اسٹرکچر ڈیزائن کرتا ہے، ایلیویشن بناتا ہے، 3D بناتا ہے، پائپ کہاں سے گزرے گا، سیوریج کہاں سے گزرے گا، نیٹ کی تار کہاں آئے گی، بجلی کی تار کہاں آئے گی، UPS کی کہاں آئے گی، ساری محنت کرتا ہے. 3 مہینے اس کی ٹیم محنت کرتی ہے اور پھر وہ نقشہ لے کر تو بیٹھ جاتا ہے اور تیری بیوی کہتی ہے کہ یہ تو مجھے پسند ہی نہیں ہے. آپ اس کو کہہ دو کہ تیرا نقشہ مجھے پسند نہیں ہے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، میں نے اتنی محنت کی ہے، تمہیں کیوں پسند نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے. وہ یہی کہے گا جی ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو جس طرح کا پسند ہے ویسا بتا دیں آپ، پھر آپ اس کے مطابق بنانا شروع کرو گے. تو اگر رب ذوالجلال کے دربار میں ہم اپنی نیکیاں پیش کریں اور وہ کہہ دیں مجھے پسند نہیں، کیا کہہ سکتے ہو؟ اور ہماری غلطیاں اس طرح کی ہیں کہ کوئی بعید نہیں کہ وہ کہہ دے کہ مجھے پسند نہیں. ذرا سی نیکی کر لیں تو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، ہم ریاکاری میں آ جاتے ہیں، ہم تصویریں شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. جس طرح تم لوگوں کے میسج ڈیلیٹ کرتے ہو ایسے ہی عبادات ڈیلیٹ ہو جاتی ہیں جب اس میں ریاکاری آ جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یسجر بہم النار، قیامت والے دن جن کی چربی سے سب سے پہلے جہنم کی آگ کو دوبالا کیا جائے گا، وہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک ہوگا مولوی صاحب، سنا بھائی تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی تھیں، صحت دی، فراغت دی، بھائی پیسہ دیا، عزت دی، احترام دیا، وہ ساری نعمتوں کا اقرار کرے گا. اچھا تو پھر میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ کہا یا اللہ بتا ہمارے شہر کی کون سی مسجد ہے جس میں میرا درس نہیں ہوا. اللہ فرمائے گا وہ تو نے اس لیے کیا کہ لوگ کہیں یہ خطیب خوش الحان ہے، واعظ شیریں بیان ہے، بلبل پاکستان ہے، خطیب عرب و عجم ہے، تو نے اس کے لیے کیا تھا. وہ لوگوں نے تجھے کہہ دیا تھا، بتا میرے لیے کیا لائے ہو؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ فَأُلْقِيَ فِي النَّارِ، ٹانگوں سے پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈالا جائے. پھر سیٹھ کو لایا جائے گا. سنا لوگوں کو کچن چلانے کے پیسے نہیں ملتے تھے اور تیرے پاس وافر پیسے تھے، تو نے پیسے گننے کے لیے بندہ رکھا ہوا تھا. کیا کر کے آئے ہو؟ کہے گا اللہ تو نے مجھے دیا تو میں نے بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی. بتا کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی بیوہ، کوئی یتیم جہاں میری خیرات نہ پہنچتی ہو. علاقے کے اخبار گواہ ہیں. اللہ اکبر. رب ذوالجلال فرمائے گا پھر وہ اخباروں کے لیے تو کرتا رہا ہے اور وہ ہو گیا، میرے لیے کیا کیا ہے؟ ٹانگوں سے پکڑ کے ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر غازی صاحب کو، شہید کو پیش کیا جائے گا. یا اللہ میں تیری دی ہوئی نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں مگر لوگ سب کچھ دیتے تھے، جان بچا لیتے تھے، میں نے تو جان کی بھی پرواہ نہیں کی. اللہ فرمائے گا تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ تیرے نام کا فلاں شہید چوک مشہور ہو جائے، ہاں تیرے خاندان کا نام روشن ہو جائے. وہ ہو گیا تھا. اب سنا میرے لیے کیا لائے ہو؟
ٹانگوں سے پکڑ کے منہ کے بل گھسیٹ کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے جی بھائیوں بہت مصیبت ہو گئی ہے، یہ جب سے موبائل آیا ہے، اس میں کیمرہ آیا ہے، بڑی مصیبت ہو گئی۔ عمرے پہ جاتا ہے الٹا ہو کے فوٹو، سیدھا ہو کے فوٹو، انگلیوں میں تسبیح پھنسا کر فوٹو، میں نے اب یہ نیکی کر لی، میں نے اب وہ نیکی کر لی۔ رب کے لیے نہیں، فیس بک کے لیے، ٹویٹر کے لیے، یوٹیوب کے لیے، رب کے لیے نہیں۔ تو اگر رب الجلال فرمایا تیری نیکی مجھے پسند نہیں آئی، کیا کرو گے؟ اس لیے والذین ہم من عذاب ربہم مشفقون، اللہ کے بندے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ، وہ لوگ جو رب کے لیے خرچ کرتے ہیں، جیسے جیسے خرچ کرتے چلے جاتے ہیں ان کا دل بلکتا، تھرتھراتا، کپکپاتا، گڑ گڑاتا چلا جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ اللہ نے قبول کرنا ہے کہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر قبول نہ ہوا تو کیا بنے گا۔ نیکی پر فخر نہیں کرتے بلکہ ڈرتے ہیں، جیسے جیسے نیک ہوتا چلا جاتا ہے تیسے تیسے تقویٰ ملتا چلا جاتا ہے، تیسے تیسے یہ بلکتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور روتا چلا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا بنے گا۔ ان عذاب ربہم غیر مأمون، رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے بے خوف نہیں ہوا جا سکتا۔ اور ان اوصاف کے آخر میں فرمایا والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی عادت مبارکہ یہ تھی کہ نیکی فرض ہو یا نفل ہو، آپ نے جو شروع کر لیا اس کو کبھی ختم نہیں کرنا۔ نیکی فرض ہو یا نفل ہو، جو شروع کر لی پھر اس کو کرتے چلے جانا۔ اللہ اکبر۔ روزے شروع کرتے تھے آپ، ہر مہینے روزے رکھتے تھے، چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کا روزہ ضرور رکھتے تھے۔ اس کو ایام بیض کہتے ہیں۔ اور آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کو بھی یہ فرمایا صم ثلاثۃ ایام من کل شہر والحسنۃ بعشر امثالها، بیٹے عبداللہ مہینے میں 3 روزے رکھا کر، اللہ ایک نیکی کو 10 گنا دیتا ہے، تو 3 رکھا کر، اللہ تعالیٰ 30 کا اجر عطا فرمائے۔ کیا ہمارا عزم ہے کہ ہم اپنے روزوں کی نیکی کو 11 مہینوں میں پھیلائیں گے اور ہم بھی مہینے میں 3 روزے رکھیں گے؟ ہاں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک شخص نے ڈکار لیا، ڈکار آتا ہے پیٹ بھرنے کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا کہ اس نے پیٹ بھر کر کیوں کھایا ہے، آپ منع کرتے تھے پیٹ بھر کر کھانے سے۔ تو فرمایا اقصر عنا جشاءک ھذا، زیادہ ڈکار نہ لیا کر، ان اطول الناس جوعا یوم القیامہ اطولہم شبعا فی الدنیا، جو زیادہ لمبی مدت دنیا میں سیر ہو کر کھائے گا اتنی زیادہ لمبی مدت قیامت والے دن بھوکا رہنا پڑے گا، اور جو 3 روزے رکھے گا اجر 30 کا ملے گا۔ گویا ساری زندگی اس نے روزے رکھے ہیں، اور گویا 50 سالہ زندگی اس کی بھوک سے نکل گئی ہے، تو 50,000 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو بہت کھانے کے لیے دے گا، صرف 3 روزے رکھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی نیکی شروع کر لیں، اعتکاف شروع کیا تو آپ تشریف لائے اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے، تو ساتھ 2-3 خیمے اور لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ کن کے ہیں؟ کہا جی یہ آپ کی بیویوں کے ہیں۔
آپ نے فرمایا آل بر ترون، یہ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہتی ہو یا نیکی کرنا چاہتی ہو؟ میں اس سال اعتکاف بیٹھتا ہی نہیں، آپ اس سال اعتکاف رمضان میں نہیں بیٹھے، آپ نے خیمہ اکھڑوا دیا، انہوں نے بھی اکھڑوا دیے، پھر شوال میں آپ نے وہ 10 دن پورے کیے جو رمضان میں پورے کیا کرتے تھے، کیونکہ آپ جو نیکی شروع کر لیں اس پر دوام چاہتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رمضان یہ اعتکاف فرض ہو گیا، اور یہ مطلب نہیں کہ اس کا قضا دینا فرض ہو گیا، فرض نہیں ہوا، لیکن یہ آپ کی عادت مبارکہ ہے، اور ہمیں بھی اپنانی چاہیے کہ جو بھی نیکی شروع کی جائے اس کو پھر آپ مستقل لے کر چلیں۔ ایک دن آپ نے عصر کے بعد 2 رکعتیں ادا کی، آپ کی بیوی نے پوچھا حضرت آپ تو کہتے ہیں یہ وقت ممنوع ہے، عصر کے بعد آپ نے ہمیں تو منع کیا ہوا ہے۔ فرمایا میں ظہر کے بعد مصروف ہو گیا اور میری سنتیں رہ گئی تھیں، وہ سنتیں میں نے اب عصر کے بعد پڑھی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنتیں فرض ہو گئیں، سنتیں تو سنتیں ہی رہیں گی، ان کو چھوڑنے والا گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن آپ کا طریقہ ہے، آپ کا دوام ہے، آپ کی سنت مبارکہ ہے کہ جو نیکی شروع کی ہے اس کو پھر ہمیشہ لے کر چلنا ہے۔ والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کرو اور باجماعت نماز ادا کیا کرو۔ اور آپ کے صحابہ کرام کی بھی آپ نے یہی تربیت فرمائی تھی۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد شروع کی، نوجوان لڑکا تھا، فرمایا عبداللہ لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل ثم ترکہ، دیکھنا شروع کر رہے ہو فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا، اس نے بھی شروع کی تھی اور بعد میں چھوڑ دی تھی، مطلب اب شروع کیا ہے تو اس کو موت تک لے کر چلنا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے تو جناب انتہا کر دی، عشاء سے لے کر فجر تک تہجد پڑھتے تھے اور سارا قرآن پڑھ جاتے تھے ایک رات میں، اور روزے روزانہ رکھتے تھے سوائے عیدین کی چھٹی کے، سارا سال کوئی چھٹی نہیں۔ ان کے والد صاحب ان کے گھر گئے، بہو کو ملے، کہا بیٹی میرے بیٹے کو آپ نے کیسا پایا؟ کہنے لگی جی بہت نیک ہے۔ کیا مطلب؟ بولے عشاء سے فجر تک تہجد چلتی ہے اور فجر سے مغرب تک روزہ چلتا ہے۔ پریشان ہو گئے، آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کر دی۔ آپ نے ان کو بلایا، فرمایا ایک رات میں پورا قرآن نہیں، 30 راتوں میں قرآن ختم کیا کر، اور روزانہ روزہ نہیں، 3 روزے رکھ لیا کر۔ تو مقصد میری بات کا یہ ہے کہ انسان جانتا ہے وہ کتنا کہ عبادت کو موت تک لے کر چل سکتا ہے، راستے میں بیماریاں بھی آئیں گی، بڑھیپا بھی آ سکتا ہے، تو اتنی لے کر چلے کہ جس کو موت تک لے کر جا سکتا ہے۔ یہ تربیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگے جی میری ہمت زیادہ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا ایسے کرو کہ 2 چھوڑ کر 1 روزہ رکھ لیا کرو۔ کہتے میری ہمت اور زیادہ ہے، فرمایا پھر 1 چھوڑ کر رکھ لیا کرو۔ کہا میری ہمت اور زیادہ ہے، فرمایا اس سے زیادہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک قرآن پڑھنے کا تہجد میں، تو فرمایا 30 دنوں میں ختم کر، بولے طاقت زیادہ ہے تو 20 میں کر، 10 میں کر، 7 پر ان کو روک لیا۔ اب انہوں نے روٹین بنا لی، 7 دنوں میں قرآن ختم،
اور ایک دن چھوڑ کر روزہ. جب بوڑھے ہو گئے تو سارا دن قرآن یاد کرتے رہتے تاکہ وہ 7واں حصہ قرآن کا رات تہجد میں پڑھ سکیں. اور کئی بار روزے چھوڑ جاتے تو پھر مسلسل رکھ کر اپنی گنتی پوری کرتے. بیمار ہو جاتے تو فرماتے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پہ عمل کر لیتا اور مہینے میں قرآن ختم کرنا اور مہینے کے 3 روزوں کی روٹین بنا لیتا. میں پوچھتا ہوں بزرگوں، اس وقت آپ جوان تھے، اس وقت آپ نے وہ روٹین بنا لی، اب آپ بوڑھے ہو گئے، اب آپ جو کہہ رہے ہو کاش وہ والی بنا لیں. لیکن نہیں، ان کی تربیت یہ تھی کہ جو نیکی شروع کی ہے اس کو پھر موت تک لے کر چلنا ہے. موسمی برساتی قسم کے نمازی نہیں بننا، مسلسل چلانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنت 60 سنہ. کوئی شخص 60 سال نیکی والے کام، جنت والے کام کرتا ہے، اس کے بعد وہ موسمی نکلتا ہے، اس کے بعد وہ باغی ہو جاتا ہے، پھر وہ گناہ شروع کر دیتا ہے، پھر وہ نیکیاں بند کر دیتا ہے اور اس گناہ کی حالت میں موت آتی ہے. اللہ 60 سال کی نیکیاں ضائع کر دیتا ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اعوذ باللہ. وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَمَلِ أَهْلِ النَّارِ 60 سنہ. کوئی شخص 60 سال جہنمیوں والے کام کرتا ہے، پھر کوئی درس سنا، اس کو توبہ نصیب ہو گئی، توبہ تائب ہو کر اپنی اصلاح کر کے نیکیاں شروع کر دیتا ہے اور اس نیکیوں کی حالت میں موت آتی ہے تو 60 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انما الاعمال بالخواتیم. اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، اور یہ دنیا والوں کا بھی قانون یہی ہے. 4 میل کی دوڑ ہو، پہلے میل میں کون آگے بڑھا کوئی دیکھتا ہے؟ پہلے میل میں کون آگے تھا کوئی دیکھتا ہے اس کو؟ دوسرے میل میں آگے کون تھا اس کو کوئی دیکھتا ہے؟ تیسرے میل میں آگے کون بڑھ گیا اس کو کوئی دیکھتا ہے؟ تینوں میلوں میں پیچھے رہ گیا، آخری میل میں آگے بڑھا اور فیتے کو ہاتھ لگانے والا وہ تھا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. یہ کوئی بھی نہیں دیکھتا کہ دوسرے اور تیسرے میل میں کیا صورتحال تھی. تو آپ اگر 11 مہینوں میں دنیا سے گئے اور اللہ کی بغاوت کی حالت میں گئے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اعلیٰ پچھلے رمضان کی فائل دیکھ میری کیسی تھی، اس وقت دیکھ میں کتنا آگے بڑھا ہوا تھا، اب تو نے مجھے جو پکڑا ہے تو میری حالت ایسی ہی ہے. بندے بھی آخری کیفیت کا اعتبار کرتے ہیں اور رب ذوالجلال بھی آخری کیفیت کا اعتبار کرتا ہے. آپ کسی کو 10 لاکھ روپیہ دے کاروبار کروائیں اور اس کا 10 تیسرے مہینے میں 11 ہو جائے، چوتھے مہینے میں 14 ہو جائے، چھٹے مہینے میں 10-20 ہو جائے اور بعد میں وہ سستیاں شروع کر دے، حرام پائیاں شروع کر دے، خیانتیں شروع کر دے، اور جب حساب لینے جاؤ تو 10 بھی پورا نہ نکلے، تو کیا آپ اس بات پر خوش ہو جاؤ گے کہ جی آپ چھٹے مہینے کا حساب دیکھ کر خوش ہو جاؤ؟ ہاں، اب دیکھو چھٹے مہینے میں کتنا اچھا جا رہا تھا میں، یہ آپ آخری حالت پر پریشان ہوگے، چھٹے مہینے کے حساب پر خوش نہیں ہوگے. بندہ بھی آخری کیفیت کا اعتبار کرتا ہے اور اللہ بھی آخری کیفیت کا اعتبار کرتا ہے. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنے کا حق بنتا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہاری موت اطاعت کی حالت میں آنی چاہیے. موت اطاعت کی حالت میں آنی چاہیے. اس لیے کیا میں اپنے رب سے آج وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں اگلے 11 مہینے کو کیسے پلان کروں گا؟ 11 مہینے کی پلاننگ بتا دوں. رمضان میں آپ بہت زیادہ قرآن پڑھتے رہے، اب اس کو تھوڑا کم کر کے ایسا کر لیں کہ ہر نماز کے ساتھ 11 مہینوں میں
ایک صفحہ قرآن پڑھ لیا کریں. کیا مشکل ہے؟ کم از کم ایک صفحہ. کون کون پڑھے گا انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. 11 مہینوں میں ہم نے روزے رکھے تو مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کریں. 11 مہینوں میں ہم نے درس سنے تو آپ فجر پڑھ کر گھر جائیں، بچوں کو بٹھا کر 3 آیتوں کا ترجمہ قرآن سے دیکھ کر پڑھ لیں. ترجمہ بیوی پڑھ دے، بچے پڑھ دیں، آپ پڑھ دیں 3 آیتوں کا. تو جہاں سمجھ نہ آئے علماء سے رابطہ کر کے پوچھ لیں. تو آپ کے دن کی ابتدا قرآن سے ہوگی، اللہ کی برکات سے ہوگی. اللہ آپ کے الجھے ہوئے مسائل حل کرتا چلا جائے گا. پھر آپ نے رمضان میں راتوں کا قیام کیا تو اگر پچھلے 11 مہینے آپ 3 وتر پڑھتے رہے، وتر کا تعلق عشاء سے نہیں ہوتا، وتر تہجد کا حصہ ہے، تو آپ وعدہ کر لیں کہ میں اب وتر 5 کر دوں گا. کیا خیال ہے؟ 2 2 1 اس طرح بھی 5 ہو جاتے ہیں، 2 اور 3 بھی 5 ہو جاتے ہیں، اور 5 کے 5 ایک تشہد سے بھی ہو جاتے ہیں. اور ہم رمضان میں صدقہ کرتے رہے بہت زیادہ، اللہ قبول کرے. رمضان میں 10 کروڑ کا صدقہ کر دو، وہ 11 مہینوں کی جگہ نہیں لے گا. 11 مہینوں کا صدقہ الگ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر روز اللہ تعالیٰ 2 فرشتے نازل کرتا ہے. ایک کہتا ہے یا اللہ آج جس نے صدقہ کیا اس کو نعم البدل عطا فرما. دوسرا کہتا ہے جس نے آج بخل کیا اس کے پیسے کو ضائع کر دے. فرشتے اپنی مرضی سے آتے ہیں. ہاں، تو جو رب ان کو یہ دعا کرنے بھیج رہا ہے وہ قبول نہیں کرے گا. اپنے اپنے گھر میں ایک ڈبہ رکھ لو، یا میرے بھائیوں کو بتا دو یہ آپ کو ڈبہ دے دیں گے. جتنے بچے اپنے سکول جانے والے بچے کو پیسے دیتے ہو نا، اتنے اس میں ڈال دیا کرو. محسوس بھی نہیں ہوتا، بوجھ بھی محسوس نہیں ہوتا. 20-50 روپے سے آپ اس فرشتے کی دعا بھی لے سکتے ہیں، دوسرے کی بد دعا سے بھی بچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو پسند وہ عمل ہے جس پہ دوام اختیار کیا جائے اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو میرے عزیز بھائیوں، اگر ہم اس طریقے سے روزے بھی رکھیں، اس طریقے سے تہجد بھی 5 رکعتیں کر دیں کم از کم، اس طریقے سے صدقہ بھی مسلسل شروع کر دیں، اس طریقے سے روزانہ ترجمہ بھی پڑھ رہے ہوں، اس طریقے سے روزانہ ہر نماز کے ساتھ 1 صفحہ کم از کم قرآن بھی پڑھ رہے ہوں، تو پھر 11 مہینوں میں بھی موت آ جائے تو پرواہ کی بات نہیں انشاءاللہ، فکر کی بات نہیں انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی نیکیوں پر دوام اختیار کرنے کی توفیق دے، اور رب یہی ہمارے رمضان کی قبولیت کی رینج ہوگی. جتنا اس کا اثر دور تک جائے گا اتنا ہی اس کا اجر زیادہ ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.